الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سامعین کرام اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات اور سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے ابھی آپ تمام کے سامنے قرآن مقدس کی سب سے مضبوط اور سب سے مکمل اور سب سے طاقتور سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ ایسے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ کا ہر ایک لفظ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالی نے صرف توحید کو بیان فرمایا ہے۔ توحید اللہ کے ایک ماننے کو کہتے ہیں، پروردگار عالم کی یکتائی کو کہتے ہیں، اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان فرمائی ہے۔ پوری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے اور اس کو آپ سنیں گے اور سورہ اخلاص کو اگر آپ نے سمجھا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پوری سورہ اخلاص جو صرف 2 لائنوں پر منحصر ہے، اس 2 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی باتیں بیان فرمائی، اپنی صفائی پیش کی ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک اور بے عیب ہے۔ لیکن سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو اپنی صفائی کیوں دینی پڑی اور اپنے ایک ہونے کی دلیل لوگوں کو کیوں دینی پڑی؟ اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم نے اپنے درمیان آپ کے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا حسب نسب ہمیں پتہ نہیں، اللہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، یعنی قل هو اللہ احد نازل فرمایا، اور صرف اپنی صفائی پیش کی اور اپنی بات لوگوں کو بتایا کہ اللہ کون ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ عیب، یہ صفت انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، لیکن ان تمام عیبوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ سوال تھا کفار مکہ کا کہ اللہ کون ہے؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ میں اللہ ہوں۔
اور جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی شجاعت کتنی بڑی ہے، اللہ کی حکومت کتنی بڑی ہے۔ ساتوں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ساتوں زمین کا مالک اللہ، ساتوں آسمان کا مالک اللہ، دن اور رات کا مالک اللہ، صبح اور شام کا مالک اللہ، آپ کا مالک اللہ، میرا مالک اللہ، آپ کی جان کا مالک اللہ، آپ کی زندگی کا مالک اللہ، آپ کی موت کا مالک اللہ، آپ کے رزق کا مالک اللہ، آپ کی خوشی کا مالک اللہ، آپ کے غم کا مالک اللہ، آپ کو مصیبت دینے والا اللہ، آپ کو نفع دینے والا اللہ، آپ کو تکلیف دینے والا اللہ، آپ کو آزمائش میں ڈالنے والا اللہ، آپ کو آزمائش سے آگے باہر نکالنے والا اللہ، آپ کو بیماری دینے والا اللہ، آپ کو شفا دینے والا اللہ، آپ کی زندگی کا مالک اللہ، آپ کی موت کا مالک اللہ، اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا کا مالک اللہ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے اللہ، جس کی حکومت دنیا پر، جس کی حکومت آسمانوں پر، جس کی حکومت اندھیروں میں، جس کی حکومت اجالوں میں، جس کی حکومت سمندروں میں، جس کی حکومت ہواؤں میں، جس کی حکومت آسمانوں میں، جس کی حکومت سارے جہان میں، جس کی حکومت دنیا ختم ہونے کے بعد بھی اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کی دوسری آیت، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ یہ بات غیروں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ بات قرآن کا علم نہ رکھنے والوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جب ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور سارے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ سارے نظام کا مالک اللہ ہے، سارے جہان کا مالک اللہ ہے۔ یہ سوال کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اللہ کون ہے؟ اگر آپ خود اپنے وجود میں اللہ کو تلاشیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ یہ دیکھنے کی طاقت، یہ بولنے کی طاقت، یہ سننے کی طاقت، یہ سمجھنے کی طاقت، یہ دل کی طاقت، یہ جسم میں چلنے کی طاقت، یہ پکڑنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، ساری چیزوں کا نظام اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اللہ کی طاقت سے چل رہا ہے، اللہ کی حکمت سے چل رہا ہے۔ آپ بول پا رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے اور اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ غور و فکر کریں، اللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اللہ کی طاقت آپ کو سمجھ آ جائے گی، اللہ کی وحدانیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے تو اللہ نے ایک شرط لگائی، اگر آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ میرے بندے جب تک تم مرو گے نہیں، موت نہیں آئے گی، اس وقت تک تم ہم سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، تب آپ اللہ سے ملاقات کر پائیں گے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو دنیا میں اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لائے۔ اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جنت پر یقین رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، موت پر یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے اور جنت میں دیدار کرائیں گے۔ ایمان والوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن اللہ پاک
جنت میں جنتی لوگوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو تمہیں کسی چیز کی کمی ہے جنت میں؟ جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ، ہمیں ہر چیز مل گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی کمی اور ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک کہیں گے کہ ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اپنا دیدار کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اللہ جنتی لوگوں کے سامنے آئیں گے تو جنتی لوگ اپنی ساری آرام و راحت اور جنت کا سارا سہولت اور جنت کی ساری نعمتیں جنتی بھول جائیں گے اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جانے والا عمل نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ جب جنتی جمعہ کے دن اللہ کا دیدار کر لیں گے اور پھر اللہ پردے میں چلے جائیں گے تو پھر جنتی جنت کے اندر رہتے ہوئے پھر جمعہ کا انتظار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جمعہ کا انتظار کریں گے کہ کب جمعہ آئے گا، کب جمعہ آئے گا کہ پھر اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ جنتی اپنی جنت میں رہتے ہوئے بھی جنت کی ہر نعمت پھیکی پڑ جائے گی اور اللہ کا دیدار، اس کا شوق، اس کا جذبہ، اس کی محبت انسان کے دلوں میں اتنی بھر جائے گی کہ وہ جنت کی ہر نعمت اس پر پھیکی پڑ جائے گی اور وہ انسان پھر جمعہ کا انتظار کرے گا کہ کب جمعہ آئے کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کو بھی اور سب کو، تمام اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے بات کا ایک موضوع تھا کہ اللہ کون ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بھی جواب کی تسلی نہیں ہوئی ہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے میننگ کو اور اس کے ترجمے کو سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو مکمل جواب مل جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ پاک اپنے اوپر، یعنی اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی نبیوں پر، موت کی بعد زندگی پر، فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر، ان ساری چیزوں پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔